کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو بادشاہ کو فقیر کے دسترخوان پر لا کھڑا کرتی ہے؟ وہ کیا احساس ہے جو ایک پیاسے کو پانی کے سامنے ہوتے ہوئے بھی پینے سے روک دیتا ہے؟ اور وہ کون سا مہینہ ہے جس کے آنے کی دستک عرش الہی پر پہلے سنی جاتی ہے اور زمین پر بعد میں؟ خواتین و حضرات، یہ قصہ ہے ایک ایسی تبدیلی کا جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے مگر صدیوں کا زنگ اتار دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس مہمان کی جس کا میزبان خود پروردگار عالم ہے۔ آئیے آج ضمیر کی عدالت میں بیٹھ کر اس سچائی کو تلاش کرتے ہیں جسے ہم رمضان کہتے ہیں۔ جب کائنات کی تخلیق کے نقشے بن رہے تھے تو خالق کائنات نے کچھ لمحوں کو دوسرے لمحوں پر، کچھ ہستیوں کو دوسری ہستیوں پر اور کچھ مہینوں کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی۔ رمضان وہ مقدس لہر ہے جو کائنات کے سمندر میں اس وقت اٹھی جب انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ لفظ رمضان کو محض ایک نام نہ سمجھیے، یہ ایک تھیراپی ہے، ایک ایسا روحانی آپریشن ہے جو مومن کے اندر سے کینہ، حسد اور نفرت کے ناسوروں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ عربی زبان میں رمز اس تپش کو کہتے ہیں جو ریت کے ذروں کو سونا بنا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کی تپش ایک گنہگار انسان کو بھٹی سے گزار کر ولی اللہ کے درجے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تصور کیجئے 1400 سال پہلے مکہ کا وہ اداس منظر جہاں جہالت کے بادل اتنے گہرے تھے کہ سورج کی روشنی بھی بے اثر لگتی تھی۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں اور انسانیت سسک رہی تھی۔ کائنات ایک مسیحا کی منتظر تھی، اور وہ مسیحا ایک ایسے مہینے کا منتظر تھا جس میں نور ازل کا ظہور ہونا تھا۔ ہمارے اسلاف کا حال سنیں گے تو روح کانپ جائے گی۔ وہ لوگ رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں، ایک عاشق کی طرح دیکھتے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی 6 ماہ پہلے سے کسی کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہو؟ صحابہ کرام رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اے اللہ ہمیں رمضان کی خوشبو دکھا دے، ہمیں اس کی برکتوں سے محروم نہ رکھنا۔ ان کے نزدیک روزہ صرف پیٹ کا نہیں تھا، بلکہ آنکھ کا روزہ بد نظری سے، کان کا روزہ غیبت سے اور دل کا روزہ غیر اللہ کی محبت سے ہوا کرتا تھا۔ آج ہم رمضان کو صرف دسترخوانوں کی زینت سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ مہینہ ہمیں بھوکا رکھنے نہیں آیا، بلکہ ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ اگر تم اللہ کے ایک حکم پر اپنی جائز ضرورتیں قربان کر سکتے ہو تو کیا اس کی رضا کے لیے ناجائز خواہشات کو دفن نہیں کر سکتے؟ یہ تزکیہ نفس کا وہ مدرسہ ہے جہاں ڈگری تقوی کی صورت میں ملتی ہے۔ مگر اس مہینے کو تمام مہینوں کا سلطان کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے وہ کون سی رات چھپی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے؟ اور کیوں ایک غار میں ہونے والی گفتگو نے پوری دنیا کا رخ موڑ دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے چلیے ہمارے ساتھ اس دستاویزی فلم کے اگلے حصے میں جہاں سے روشنی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جب خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو آسمان سے رحمتوں کا ایک خاص نزول شروع ہوتا ہے۔ یہ رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر معراج بندگی تک لے جاتی ہیں۔ رمضان کے اس سفر میں 2 اسٹیشن ایسے ہیں جہاں رب اور بندے کا رشتہ اپنی انتہا کو چھوتا ہے۔ ایک سحری کی پرسکون برکت اور دوسری افطاری کی پرجوش رونق۔ یہ صرف کھانے پینے کے اوقات نہیں، یہ تربیت نفس کے 2 عظیم اسباق ہیں۔ رات کا پچھلا پہر جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، مومن کا اپنے بستر کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے آرام سے زیادہ اپنے رب کا حکم عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ برکت صرف کھانے میں نہیں بلکہ اس وقت میں ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ سحری کا دسترخوان دراصل اس عظیم ملاقات کی تمہید ہے۔ جدید سائنس بھی آج اعتراف کرتی ہے کہ پری روزے کا کھانا انسانی میٹابولزم کو متوازن رکھنے اور دماغی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ سحری میں جو پانی کا آخری گھونٹ ہم پیتے ہیں وہ محض پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اب میں تیرے حکم کے قلعے میں مقید ہو گیا ہوں۔
जैसे जैसे दिन ढलता है भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती है। ये वो वक्त है जब इंसान के पास तन्हाई में पानी का ग्लास भी होता है और लजीज खाना भी, लेकिन वो नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ये दलील रासिख हो चुकी है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। रोज़ा हमें एहसान के दर्जे पर फाइज करता है, यानी अल्लाह की ऐसी इबादत करना गोया तुम उसे देख रहे हो। फिर वो वक्त आता है जब सूरज थक कर उफ़क़ में छिपने लगता है, दस्तरखान सज चुका होता है, हर तरफ रौनक होती है, लेकिन एक अजीब सा सुकून छाया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक वो जब वो इफ्तार करता है और दूसरी वो जब वो अपने रब से मिलेगा। इफ्तार के वक्त की दुआ के बारे में आता है कि ये कभी रद्द नहीं होती। तसव्वुर करें, एक इंसान जो सारा दिन अपने रब की खातिर प्यासा रहा, अब वो टूटे हुए दिल और आजिज़ी के साथ जब हाथ फैलाता है तो अर्शे इलाही भी उसकी पुकार पर झूम उठता है। इफ्तारी का असल हुस्न उस वक्त निखरता है जब हम अपने दस्तरख्वान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वक्फ कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। ये वो जज्बा है जो एक अमीर को गरीब के दुख का एहसास दिलाता है। जब एक महल में रहने वाला और एक झूंपड़ी में रहने वाला दोनों एक ही वक्त में खजूर से अपना रोज़ा खोलते हैं तो इस्लाम का मसावात का दावा अमली तौर पर साबित हो जाता है। इफ्तार हमें सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इफ्तार के वक्त हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एतदाल सिखाती है। खजूर से इफ्तार करना महज एक रिवाज नहीं बल्कि तिब्बे जदीद कहती है कि सारा दिन ग्लूकोज की कमी के बाद खजूर फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई फराहम करती है। पेट को ज़रूरत से ज़्यादा भर लेना उस मकसद को फौत कर देता है जिसके लिए रोज़ा रखा गया था। रूह की ताजगी तभी मुमकिन है जब बदन बोझल ना हो। सहरी की बरकत और इफ्तारी की ये रौनकें हमें सिर्फ एक महीने के लिए नहीं दी गईं बल्कि ये पूरे साल के लिए एक ट्रेनिंग है। सहरी हमें वक्त की पाबंदी और सहरखेज़ी सिखाती है और इफ्तारी हमें सब्र का मीठा फल दिखाती है। जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो क्या हमारा ये दस्तरख्वान वैसा ही रहेगा? क्या हम गरीबों का वैसे ही ख्याल रखेंगे? क्या हम सहर के वक्त अल्लाह से वैसे ही बातें करेंगे? असल कामयाबी ये है कि सहरी और इफ्तारी की ये कैफियत हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए। ए अल्लाह, हमें इन लम्हात की कद्र करने वाला और अपनी रज़ा के मुताबिक गुजारने वाला बना दे। आमीन। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम भाइयों, बहनों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है कि इसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की साअतें नसीब फरमाई। पिछले 2 अबवाब में हमने इस महीने की बरकतों और रोज़े के बुनियादी मकासद पर बात की थी। आज का ये तीसरा बाब इस अजीम महीने की रूह के बारे में है। वो रूह जिसके गिर्द एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी गर्दिश करती है, यानी इबादत, तिलावत कुरान और क़याम रमज़ान। हम अक्सर ये समझते हैं कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम है, लेकिन हकीकत में ये महीना अपने रब से टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ने का नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े का मकसद बयान करते हुए फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। और इस तक़वा तक पहुँचने के 2 बड़े रास्ते अल्लाह ने हमें इस महीने में दिए हैं। एक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद और दूसरा अल्लाह के हुजूर तवील क़याम, नमाज तरावीह। मेरे भाइयों, रमज़ान और कुरान का आपस में वही रिश्ता है जो जिस्म और रूह का होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान को ये फ़जीलत, ये अज़मत और ये शान रोज़े की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली कि इस मुक़द्दस महीने में कायनात का सबसे बड़ा मौजिज़ा यानी कुरान करीम नाजिल हुआ। आज हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। क्या हम इसे सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं या हिदायत की नीयत से भी? याद रखिए, कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का हमसे कलाम है। जब आप कुरान खोलते हैं तो गोया आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सहाबा कराम का हाल ये था कि जब रमज़ान आता तो वो सब काम छोड़कर कुरान के हो जाते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रमज़ान तो बस 2 ही कामों का नाम है,
کھانا کھلانا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس رمضان میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں گے، ایک ایک آیت پر غور کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ میرا رب براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ تقویٰ اسی وقت پیدا ہوگا جب قرآن کے احکامات ہمارے دلوں میں اتریں گے۔ قیام رمضان اور نماز تراویح کی حقیقت۔ عبادت کا دوسرا بڑا ستون اس مہینے میں قیام لیل ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج ہماری تراویح کا حال کیا ہے؟ ہم نے اسے ایک رسم بنا لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جلدی نماز ختم ہو رہی ہے، کہاں قاری صاحب تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ لفظ تراویح کا مطلب ہے راحت دینا۔ یہ نماز تھکانے کے لیے نہیں بلکہ روح کو سکون دینے کے لیے آئی تھی۔ جب ایک بندہ دن بھر روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر رات کو اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کے پاؤں میں تھکن ہوتی ہے، وہ جو آپ کی نیند کی قربانی ہوتی ہے، وہی اصل میں تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اللہ کو آپ کی تھکن پیاری ہے کیونکہ وہ تھکن اس کی محبت میں ہے۔ تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کے ساتھ اپنی تنہائی کی ملاقات سمجھیں۔ ہر سجدے میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ میرا سر تیرے سامنے جھکا ہے، اسے اب کسی غیر کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام عبادتوں کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے بلکہ تقویٰ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار سے جھلکتی ہے۔ اگر ہم رات کو تراویح پڑھیں اور دن میں جھوٹ بولیں، اگر ہم تلاوت قرآن کریں اور دوسروں کا حق ماریں، تو ہم نے تقویٰ کی خوشبو نہیں پائی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں، جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی آپ کا دل کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص کانٹوں بھرے راستے سے گزر رہا ہو اور وہ اپنے دامن کو سمیٹ لے تاکہ کوئی کانٹا اسے نہ لگ جائے، بس یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں گناہوں کے کانٹے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنے دامن ایمان کو ان گناہوں سے بچا کر نکال لے جانا ہی اصل بندگی ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم حلال چیزوں یعنی کھانے پینے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو تم حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر تم اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کر کے تراویح میں کھڑے ہو سکتے ہو تو تم اپنی زندگی کے غلط فیصلوں کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ رحمتوں کے دن اور مغفرت کی راتیں ہم سے رخصت ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ قبر کے اندھیروں میں ہیں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی عبادتوں میں جان پیدا کریں گے۔ ہم تراویح کو صرف ایک جسمانی ورزش نہیں بلکہ روح کی معراج بنائیں گے۔ ہم قرآن کو غلافوں سے نکال کر اپنے سینوں میں اتاریں گے۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تلاوت تجھے پسند آ گئی۔ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جن کے سجدوں نے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ باری تعالیٰ، ہمیں تقویٰ کی وہ دولت عطا فرما جو رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔